بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 97 ہے، جس میں ہم شاعر الفند الزمانی کو پڑھیں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مالک بن عوف نے یوم التحالق ایک دن ہے جس میں جنگ چھڑی تھی۔ مالک بن عوف نے ایک عورت کے بچے کو نشانہ بنایا تو شاعر نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے مالک پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا، اسے قتل کر دیا۔ اسی واقعے کو شاعر بیان کر کے کہتا ہے، تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال الفند الزمانی ایا طعنة ما شیخ کبیر یفن بالی تقیم المأتم الأعلى على جهد وإعوال ولولا نبل عوض في حضبايا وأوصال لطاعنت صدور الخيل طعنا ليس بالآل ترى الخيل على آثار مهري في السن العالي ولا تبقي صروف الدهر إنسانا على حالي تفتيت بها إذ كره الشكة أمثالي كجيب الدفن سلورها إريعت بعد إجفالي۔ یہاں پر ایا حرف ندا ہے، یہ بلاوا کر رہا ہے، اے لوگو، ایا دیکھو، سنو، متوجہ ہو جاؤ۔ ایا طعنة شیخ، اصل میں طعنة شیخ ہے، ما زائدہ ہے، تو طعنہ کہتے ہیں مارنے کو، وار کرنے کو، طعنہ یطعن، طعنہ بالسکین، طعنہ زید عمرا، زید نے عمر کو چھری ماری، طعنة بالسیف او بالسکین، تو کہتے ہیں ایا طعنة ما شیخ، بوڑھے آدمی کے وار کو دیکھو، بوڑھے آدمی کے وار کو دیکھو یا نیزہ مارنے کو دیکھو، کبیر جو کہ شیخ کبیر ہے، بہت بزرگ بڑا ہے، یفن بوسیدہ، یا یفن کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں بہت بوڑھا، اور بالن القدیم الضعیف، بہت بوڑھا اور بوسیدہ۔ ہم کہتے ہیں یہ کپڑے پرانے ہیں، فنقول نحن بلی الثوب والثوب بالن، بلی الثوب کپڑے پرانے ہو گئے، فہذا ہوا، یعنی اس شیخ کے وار کو دیکھو، نیزہ مارنے کو دیکھو کہ جو بہت ضعیف العمر آدمی ہے۔ تقیم المأتم الاعلی، نیزہ کی اس ضرب نے بڑا ماتم برپا کر دیا، یا جو بڑی مشقت اور چیخ و پکار پر مشتمل تھا، کیونکہ ان کا سردار مالک مارا گیا۔ کہتے ہیں ان کے اس وار نے بہت بڑا ماتم کھڑا کر دیا۔ تقیم المأتم، هذه الطعنہ، تقیم اس نے کھڑا کر دیا، اقام یقیم المأتم بہت بڑا ماتم، الاعلی بہت بڑا یعنی عالی، على جہد، على غایت السعی والمشقہ واعوال ورفع الصوت، لوگ رونے لگ گئے کیونکہ بہت ان کا سردار جو مارا گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سبب بنا آہو بکا کا کہ اس نے قتل کر دیا ہے۔ آگے کہتے ہیں ولولا نبل عوض فی حضبایا و اوصالی، حضبایا کا ترجمہ ہے، پہلے ہم الفاظ کو سمجھیں گے تو بعد میں سمجھنا آسان ہوگا۔ حضبہ کہتے ہیں پیٹھ کو، بعضوں نے کہا پیٹھ میں ایک رگ کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ولولا نبل، ولولا السہم، کاش کہ یہ تیر ہوتا یا یہ نیزہ یا یہ سہم ہوتا، عوض عوض اس کے، فی حضبائی میری پیٹھ میں، کاش یہ بچہ نہ مارا جاتا، کاش یہ ہمارا سردار جو بننے والا تھا یہ نہ مارا جاتا اس بوڑھے آدمی کے نیزے سے، کاش کہ یہ جو نیزہ ہے میرے پیٹھ میں گھومپا جاتا، واوصالی، اور اسی طرح میرے جوڑوں میں لگتا، میرے اوصال جمع وصل،
اور وصل کہتے ہیں جوڑ کو، انسان کے جسم کے جو جوڑ ہیں، اوصال الانسانی و اوصال الجسمی و کذالک اعضاء الانسانی، اوصال کہتے ہیں جوڑوں کو، کاش یہ اس میں لگتا۔ تو ترجمہ یہ ہے، آگے کہتے ہیں لطاعنت صدور الخیل طعنا لیس بالآلی، اور اگر میری پیٹھ اور میرے جوڑوں میں زمانے کا تیر نہ لگتا تو میں گھوڑوں کے سینوں پر ایسی نیزہ بازی کرتا جو کوتاہ نہ ہوتا۔ اس سے مراد سارا کچھ یہ ہے کہ اگر مجھے زمانے کے تیر نہ لگے ہوتے تو میں ان کو دکھاتا، تو میں گھوڑوں پر دور دور کے تو میں گھوڑوں کے سینوں پر ایسی نیزہ بازی کرتا جو کوتاہ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تر الخیل علی آثار مہری فی السن العالی، آگے کہتے ہیں اور تو میرے بچھیرے گھوڑے کے نشان ہائے قدم پر تمام گھوڑوں کو دیکھے گا، بزرگی کے مواقع میں، یعنی بزرگی اور ناموری کے اوقات میں سب سے آگے میں رہتا ہوں، باقی سب میرے پیچھے رہتے ہیں۔ اپنے تفخر اور مباحات کے تفاخر کے طور پر وہ کہہ رہا ہے، تر الخیلا، آپ گھوڑوں کو دیکھتے، علی آثاری، میرے پیچھے پیچھے، علی اعقابی، میں اس کا سردار بنا ہوتا، ان کو میں دکھاتا راستہ اور جنگ میں مہارت دکھاتا۔ آثاری مہری، مہر ولد الفرس، میرے ساتھ جو گھوڑے کا بچہ ہے اس کے پیچھے یہ سارے ہوتے۔ فی السنا العالی، اس سے ترجمہ یہ ہے کہ سنا العالی کہتے ہیں روشنی اور چمک کو، سنا کہتے ہیں روشنی کو، العالی بلند چمک، تو گویا کہ روشنی اور چمک میرے مہر، یعنی میرا جو گھوڑے کا بچہ ہے اس کے مہروں سے ایسی چنگاری اور ایسی روشنی ہوتی کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے ہوتے اور میری متابعت اور تقلید اور اتباع کرتے ہوئے نظر آتے، اگر مجھے زمانے نے نہ لطاعن، یہاں پہ ولولا نبل عوض، اگر یہ زمانے کے تیر میرے اس میں نہ ہوتے اور میں بوڑھا نہ ہوتا۔ آگے کہتا ہے ولا تبقی صروف الدہر، صروف الدہر زمانے کا ایر پھیر یا زمانے کا بدلنا یا انقلابات زمانہ، ولا تبقی، اور باقی نہیں رکھتا، صروف الدہر، صروف فاعل ہے، زمانے کے جو تغیرات اور انقلابات ہیں وہ انسان کو نہیں رکھتا، باقی نہیں رکھتا، انسانا علی حالی، کسی بھی انسان کو ایک حال پر نہیں چھوڑتا۔ تفتیت بہا اذ کرہ شکت امثالی، اس نیزہ بازی کے وقت میں بتکلف جوان بنا، حالانکہ مجھ جیسے بڈھے ہتھیار ناپسند کرتے۔ یہ کہتے ہیں تفتیت، میں تو جوان مرد بنا، ای اصبحت فتن، الفتح کہتے ہیں شاب کو، ھذا فتن من فتیت قریش، یہ جوان ہے قریش میں سے، یا ھذا فتن من فتیت قبیلت فلان، تو تفتیت، میں جوان بنا، بہا ای بالطعنتی، اذ کرہ الشکت امثالی، میں اس حال میں ہوں اور میری یہ حالت ہے، میں تو بوڑھا ہوں لیکن میں جوان بنا، ایک ہی رمح، یعنی جب ایک وار اور ایک نیزہ ہمارے سردار کو لگا اور وہ مر گیا اس سے، تو میں اب اس حال میں رہا کہ میں جوان ہو گیا اور میں بدلہ لینے کھڑا ہو گیا۔ میرے امثال یعنی میرے ہم مثل جو ہیں وہ تو نیزہ نہیں اٹھاتے، وہ تو جنگ نہیں لڑتے، لیکن مجھ جیسے بڈھے ہتھیار ناپسند کرتے ہیں، لیکن میں نے اٹھا لیا کیونکہ مجھے بدلہ جو لینا تھا۔ کجیب الدفن سلورہا اریعت بعد اجفالی، اب مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں کجیبن سے مراد یہ ہے کہ وہ زخم اس بوڑھی بے وقوف عورت کے گریبان کے مانند بڑا تھا جو تیز دوڑنے کے بعد ڈرائی گئی ہو، یعنی ڈرائی گئی، تیز دوڑائی گئی پاگل عورت کا گریبان چاک ہو کر اس میں جس طرح بڑا شگاف ہو جاتا ہے، مالک کا زخم بھی اس طرح بڑا تھا۔ تو کہتے ہیں کجیب الدفنس، دفنس کہتے ہیں کمینے کو، یعنی جیب ہم کہیں گے گریبان کو، جب کسی کا گریبان چاک ہو جائے، پھٹ جائے، جب ایک پاگل آپ دیکھتے ہیں اس کا گریبان چاک ہوا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اسی طرح کسی بوڑھی عورت کا جب گریبان چاک ہوتا ہے، جب اس کو لوگ بگاتے ہیں
تو جس طرح اس کا گریبان چاک ہوا تھا اس طرح ہمارے سردار کا بھی چاک ہوا تھا، تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ کہتے یعنی ڈرائی گئی، تیز دوڑائی گئی پاگل عورت کا گریبان چاک ہو کر، اس میں جس طرح بڑا شگاف ہو جاتا ہے مالک کا زخم بھی اسی طرح تھا۔ یعنی کجیبن میں یہ جو کجیب لفظ ہے اس میں شاعر نے مالک بن عوف کو جو نیزہ مار کر زخمی کیا تھا اس زخم کی تشبیہ پاگل عورت کے گریبان کے شگاف کے ساتھ دیے کہ وہ پاگل عورتوں کی طرف بھاگ رہا تھا جب میں نے اس پر وار کیا۔ الورہا بے وقوف ہونا، کمینہ جو کہ بے وقوف ہو، اور آگے ہے ریعت۔ ریعت کا ترجمہ ہے ماضی مجہول مؤنث کا صیغہ ہے وہ عورت جو ڈرائی گئی ہو، راع یروع من الروع، ریعت المرأة العجوزہ، کسی بوڑھی کو جب دھمکایا یا ڈرایا جاتا ہے اور وہ بھاگے اس حال میں کہ اس کا گریبان چاک ہو، اس سے تشبیہ دی۔ بعد اجفالی اے بعد سرعت السیر، جب وہ دوڑ رہی ہو۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔